اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں، میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں یہ بات کہ حقیقت طب نے آپ لوگوں کو، اطباء کرام کو کیا چیزیں دیں جو نئی تھیں، جو پہلے طب میں نہیں تھیں، وہ ہم نے الحمدللہ اپنی تحقیق سے ان کو سامنے لائے۔ جیسے کہ ارکان کی تعداد ہمیں بتائی گئی کہ ارکان 4 ہیں۔ ہماری تحقیق نے ثابت کر دیا کہ مٹی رکن کا درجہ نہیں رکھتی، جبکہ بہت بڑا کائنات کا ایک عضو ہے مٹی، مگر رکن کا درجہ نہیں رکھتی۔ جیسے انسانی جسم میں معدہ ایک بہت بڑی چیز ہے، یہاں پر غذا کو ہضم ہونا ہوتا ہے، وہ ہضم ہو کر معدے کے جو عمل ہیں وہاں پر ہو کر، وہ سارے عمل ہو کر تو وہ خون بنا دیتا ہے۔ چھوٹی بات نہیں ہے، مگر معدہ عضو رئیس نہیں ہے۔ ایسے ہی مٹی کائنات میں، کائنات کی ہر چیز مٹی ہی سے استفادہ حاصل کرتی ہے، انسان بھی، حیوانات بھی، مگر مٹی رکن کا درجہ نہیں رکھتی۔ کہ رکن کی تعریف کی گئی پہلے کتابوں میں، طب قدیم کی کتابوں میں، وہ یہ کہ مٹی بسیط ہے۔ رکن میں سب رکن جتنے بھی آئے ان کو بسیط کہا گیا، آگ، ہوا، پانی، مٹی۔ تو رکن بسیط نہیں ہوتا۔ یہ بسیط ہونے کی صفت کیفیات کی ہے، نہ کہ مٹی کی، نہ کہ رکن کی۔ ہم نے الحمدللہ اپنی تحقیق کر کے اس بات کو سامنے رکھ کے سوچا، سمجھا، دیکھا کہ مٹی کیا ہے۔ مٹی رکن کا بہرحال مٹی رکن کا درجہ نہیں رکھتی۔ رکن 4 نہیں 3 ہیں۔ ارکان اگر 4 مان لیے جائیں تو صابر صاحب کا قانون مہر اعضاء جو ہے وہ پورا ہی نہیں ہوتا، وہ مکمل ہی نہیں ہوتا۔ ٹھیک حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی 4 ارکان کو مانا اور اپنے ساتھ لگا لیا۔ اس کی وجہ یہ ہے، حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارکان پر کوئی محنت ہی نہیں کی۔ جیسے کہ ان کے قانون کے مطابق مفرد اعضاء پر ان کی محنت ہے، پیچھے جو بھی تھا وہی اٹھا کے ساتھ لگا لیا۔ اس سے ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ارکان
4 ہیں نہیں، ارکان 3 ہیں، آگ، ہوا، پانی۔ یہ تین ارکان ہیں۔ ان کے اندر جو ارکان کے اندر ہے وہ ہر رکن کے اندر 2 کیفیات جڑی ہوئی ہیں، تب رکن تیار ہوا۔ بسیط جو ہے اس کو تو خود ہی طب قدیم والوں نے اس کو خود ہی کٹ کر دیا، اوپر رکن کو بسیط کہہ کر نیچے رکن کو مزاج دے دیا۔ یہ ذہن میں رہے، بغیر کوئی 2 چیزیں ملے بغیر مزاج تیار ہی نہیں ہوتا، کسی چیز کو مزاج دیا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ مزاج دینے والی بات ٹھیک ہی انہوں نے، مگر بسیط کہا نہیں جا سکتا رکن کو۔ یہ تعریف جو ہے کیفیت کی ہے، کیفیات کی ہے۔ آگ کو گرم خشک کہا گیا، یہ مزاج دیا گیا، تو بھئی کیا خشکی اور حرارت، گرمی ایک ہی چیز ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ ایک چیز نہیں ہے، 2 علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ یہ 2 علیحدہ چیزیں ملی تو پھر کیا ہوا کہ رکن بنا۔ رکن میں یہ جو خشکی، گرمی اور خشکی آگ میں کہا گیا ہے، حرارت اور آگ کے اندر روشنی ہے۔ یہاں آپ کو آگ ملے گی، یہاں آگ کو حرارت ملے گی، وہیں سے ہی روشنی کا منبع ہے، وہیں پہ ہی روشنی کا منبع ہے۔ ہم نے کیفیات میں جو ہماری پچھلی طب جو قدیم ہے اس میں کیفیات کو کوئی خاص مقام ہی نہیں دیا گیا، جبکہ کیفیات پوری کائنات میں ہے ہی کیفیات، کیفیات ہی سے سارے عمل ہو رہے ہیں، کیفیات ہی ہے جو کائنات کو چلا رہی ہیں، انسان کو، حیوانات کو، نباتات، جمادات، کیفیات ہی سے تیار ہوتی ہے۔ اس بات کو کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں تھا پہلے، اب جب کہ حقیقت پر ہم نے اس کو پرکھا اور سمجھا تو پھر یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ رکن بسیط نہیں ہوتا، رکن مرکب ہے، 2 کیفیتوں سے مرکب ہے، حرارت اور روشنی سے مرکب ہے۔ یہ آپ کو الحمدللہ حقیقت طب نے آپ تک یہ بات پہنچائی، جبکہ حقیقت طب پر جو نام رکھا ہے ہم نے اس کا یہ نام رکھ کر ایک طب ہے، تو اس کی حقیقت یہ ہے۔ ٹھیک چلتا رہا، سالوں ہا سال چلتا رہا، صدی ہا صدی ہا صدی، 910 صدی، 910 صدی، وہ رکن کو بسیط ہی سمجھا گیا، مگر رکن بسیط نہیں ہے۔ کیفیات پہلے ہیں، رکن بعد میں ہے۔ 2 کیفیتیں آگ اور روشنی اکٹھی ہوئی تو پھر ایک رکن تیار ہوا، آگ۔ حرارت، روشنی 2 چیزوں سے
رکن آگ تیار ہے۔ اس طرح رکن پانی جو ہے وہ بھی اپنے اندر دو ہی کیفیتیں رکھتا ہے، ایک تری کی، دوسری سردی کی۔ تری ایک علیحدہ چیز ہے، سردی ایک علیحدہ چیز ہے۔ یہ دو کیفیتوں کے ملنے سے پانی تیار ہوا۔ اسی طرح رکن ہوا جو ہے یہ بھی دو ہی چیزوں سے تیار ہے۔ اندھیرا اور خشکی دو چیزیں ملی، اکٹھی ہوئی تو ایک رکن تیار ہوا ہوا کا۔ تو یہ جو حقیقت طب نے ہمیں کیا کیا دیا، وہ بہت ساری چیزیں ہیں جس کی وضاحت کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر ویڈیو تیار کی جائے گی انشاءاللہ، اور آپ لوگوں کو وہ ملتی رہیں گی۔ اب کیفیات پر طب نے اتنی اس کو اہمیت نہیں دی، جبکہ سارا معاملہ ہی کیفیات کا ہے۔ طب قدیم نے ہمیں بتایا کہ 4 کیفیات ہیں، جبکہ کیفیات 6 ہیں۔ 4 کیفیات نہیں ہیں۔ جو پہلی 4 مانی گئی ہیں، جو 2 ہم نے اس میں طب میں داخل کی ہیں، اسی طرح جو 4 پہلے کی معاملات ہیں ویسے ہی اندھیرا اور روشنی کے معاملات ہیں۔ جیسے وہ 4 بھی ایک دوسرے کی ضد ہے۔ حرارت سردی کی ضد ہے، سردی حرارت کی ضد ہے، خشکی تری کی ضد ہے، تری خشکی کی ضد ہے۔ چار کیفیات کو مان کر طب قدیم نے اسی لیے تو طب میں کمی رہی، ایک جھوٹی طب سامنے آئی تو یہ سمٹا کر یونانی طب جس کو کہا جاتا ہے کسی کونے خطرے میں چلی گئی، پیچھے چلی گئی، حالانکہ وہ جو سامنے آئے ان کا تو طریقہ ہی بالکل الٹا ہے، علامات کا علاج کرتے ہیں۔ ہمارے طبیبوں کی یہ حالت ہوگی کہ ان کی ادویات کو اپنے میں داخل کرنے شروع کر دی۔ تو بھائی یہ کمی تھی جو طب میں، اس کی وجہ طب کی بنیاد میں کمیاں تھیں، اس کی وجہ سے طب اس کا مقابلہ نہ کر سکی۔ یہ ایک حقیقت ہے، یہ سامنے کھل کر ہے۔ ایلوپیتھی کا مقابلہ نہیں کر سکی طب، اس کے ساتھ وسائل کیوں بن گئے؟ اگر طب اس کا مقابلہ کر سکتی تو وسائل اس کے ساتھ ہوتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ طب کی بنیاد میں کمیاں تھیں، ارکان کی 3 کی بجائے 4 کہہ دیا گیا، کیفیات 6 ہیں کائنات کے اندر، ان کو 3 کہہ دیا گیا۔ یہ کمزوری تھی، یہ کمی تھی، جس کی وجہ سے طب
ایلوپیتھی کا مقابلہ نہ کر سکی اور پیچھے پیچھے چلی گئی، وہ آگے بڑھتی بڑھتی وہ چھا گئی، طب پیچھے چلی گئی۔ اگر اطباء کرام صحیح طریقے سے سمجھ کر اپنی طب کی بنیاد کو، ہم انشاءاللہ وہ اس کو درست کر رہے ہیں، بالکل کر رہے ہیں۔ اور سارے اطباء کرام اگر مل کر اس کو اپنی جو بنیاد ہے اس کو درست کر لیں، اس پر علاج معالجے کی بنیاد رکھیں، تو پھر یہ ایلوپیتھی کا مقابلہ، بلکہ ایلوپیتھی نظر نہیں آئے گی۔ ہم ارادہ کر لیں، ہم بس وہی پیچھے جو ہے وہ اسی پر پھنسے ہوئے ہیں۔ جو طب کو لکھنے والے وہ نبی نہیں تھے، وہ بھی انسان تھے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ وہ بڑے لوگ تھے، بڑا دماغ تھا، بڑا کام کیا انہوں نے، مگر کمی پیشی تو رہ گئی نا، جس سے یہ معاملات بگڑے۔ اگر ہم ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا چھوڑ دیں اور ایک لائن میں آ جائیں تو انشاءاللہ ہماری طب اس پر چھا جائے گی، ہر طرح کا علاج کر سکے گی، ہر طرح کا علاج ہوتا ہے، کرتے ہیں ہم، کہیں نہ کمی نہیں ملتی اگر سمجھ کر چلا جائے تو۔ آج کی اتنی بات کافی ہے میرا خیال ہے، انشاءاللہ کل کو بھی حقیقت طب نے آپ کو کیا دیا ہے، وہ آگے بھی باتیں ہیں بہت ساری جو حقیقت طب نے دی ہیں، وہ آپ کے سامنے ہم لاتے رہیں گے ایسے ویڈیو کی شکل میں۔ تو انشاءاللہ اگلی بھی جو ہے ویڈیو ہے حقیقت طب نے آپ کو کیا دیا، انشاءاللہ وہ سامنے آتی رہیں گی، ہم اس پر بات کرتے رہیں گے، آپ اس کو سمجھتے رہیں اور میرے لیے دعا کرتے رہیں۔ اللہ پاک مجھے صحت عطا فرمائے، اپنی مہربانی رکھے، ہم اس سلسلے کو جاری رکھ سکیں کہ ہمارے طبیب صحیح اصولی علاج کرنے کے قابل ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔